میدان احد میں جنگ جاری تھی اور لاشیں خاک خون میں تڑپ رہی تھی۔ عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حملہ کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹ رہے تھے اور میدان خالی ہو رہا تھا۔ انس بن نضر میدان میں کھڑے یہ کہہ رہے تھے، خدایا میں مسلمانوں کی اس فرار کی معذرت تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور کفار کی سرکشی اور عداوت سے اظہار برات کر رہا ہوں۔ شمشیر ہاتھ میں تھی جسے لے کر آگے بڑھے۔ سامنے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، بولے اے سعد دیکھو سامنے جنت ہے، رب کعبہ کی قسم مجھے کوہ احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ والہانہ گفتگو سن کر بے قرار ہو گیا۔ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی غلط خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پہنچی تھی تو سب کی ہمتیں چھوٹ گئی تھی۔ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام تلواریں پھینک کر بیٹھ گئے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بن نظر نے شکستہ دل صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی دیکھ کر فرمایا کیا حال ہے؟ سب نے جواب دیا رہبر عالم نہ رہے تو ہم کس پر فدا ہو؟ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر کہا اے لوگو تم بھی اس کا نام پر قربان ہو جاؤ جس پر اللہ کے رسول قربان ہو گئے۔ یہ کہہ کر مشرکین کی صفوں کی طرف بڑھے اور بے شمار کفار کو داخل فی النار کر دیا اور خود بھی سخت مقابلے کے بعد شہید ہو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب لاشوں کو جمع کیا گیا تو 80 سے زیادہ زخم آپ کے جسم مبارک پر تھے، کسی سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ہمشیریہ نے انگلیوں کے پوروں سے شناخت کیا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔